کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے نا، تو سب سے پہلے دل کیا چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے بس کسی ایک انسان کو سب کچھ بتا دیں، جو دل میں ہے کہہ دیں، جو دکھ ہے سنا دیں، شاید دل تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ اور سچ بتاؤں، کبھی کبھی ایسا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ انسان آخر انسان ہے، ہر چیز اکیلے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب ہم یہ فرق بھول جاتے ہیں کہ کس انسان کے سامنے دل کھولنا ہے اور کس کے سامنے صرف مسکرا کر کہنا ہے سب ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہر وہ شخص جو آپ کی بات خاموشی سے سن رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا بھی چاہتا ہو۔ کچھ لوگ آپ کا دکھ سن کر واقعی پریشان ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی بات سن تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں آپ کا دکھ نہیں، آپ کی کمزوری محفوظ ہو رہی ہوتی ہے، اور شاید آپ کو اس وقت اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ تو صرف دل ہلکا کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہی بات، وہی راز، وہی کمزوری کسی اور کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اور تب انسان سوچتا ہے کاش میں نے یہ بات اسے نہ بتائی ہوتی۔ اس لیے آج کی بات کسی سے دور ہونے کی بات نہیں ہے، نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی پریشانی کسی کو مت بتائیں۔ بس اتنی سی بات ہے، ہر انسان کو اپنے دل تک پہنچنے کی اجازت مت دیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، کچھ لوگوں سے محبت کریں، کچھ لوگوں سے ہنس کر ملیں، لیکن اپنے دل کی ہر بات ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو دوسروں سے زیادہ خود کو سنبھالنا سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر سننے والا آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، رشتہ دار بھی، دوست بھی، پڑوسی بھی، جاننے والے بھی، اور کبھی کبھی کوئی ایسا شخص بھی مل جاتا ہے جس سے 2-4 مرتبہ بات ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ انسان اچھا ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ اپنی ذاتی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک چھوٹی سی بات، پھر گھر کا کوئی مسئلہ، پھر کسی رشتے کی پریشانی، پھر اپنی کوئی کمزوری، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم اس شخص کو اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا یہاں رک کر سوچیں، کیا ہم واقعی اس انسان کو اتنا جانتے ہیں کہ اپنی اتنی ذاتی باتیں اسے بتا سکیں؟ کسی کا آپ کی بات سن لینا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ آپ کی عزت بھی کرے گا۔ کچھ لوگ بہت اچھے لسنر ہوتے ہیں، لیکن اچھے رازدار نہیں ہوتے۔ وہ آپ کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں، سر بھی ہلاتے ہیں، آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں، لیکن اگلے دن وہی بات کسی اور کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ اپنی پوری کہانی شروع کر دیں۔ کبھی صرف اتنا کہنا بھی کافی ہوتا ہے، بس کچھ ذاتی معاملات ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، بس بات ختم۔ آپ کو ہر شخص کو اپنی زندگی کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکھ چھپانا اور دکھ سنبھالنا ایک جیسی بات نہیں۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، کچھ لوگ اس ویڈیو کو شاید یہ سمجھیں کہ تو کیا انسان اپنا دکھ کسی کو نہ بتائے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کا دل بھاری ہے، کسی بات نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے، تو کسی اپنے سے بات کرنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ بعض اوقات ضروری بھی بہت ہوتا ہے۔ لیکن اصل چیز صحیح انسان کا انتخاب ہے۔ آپ کو ایسا انسان چاہیے جو آپ کی بات سن کر یہ نہ سوچے کہ اچھا اب میں اس کی یہ بات فلاں کو بتاؤں گا، بلکہ وہ سوچے میں اس انسان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ فرق بہت بڑا ہے۔ ایک انسان آپ کی بات اس لیے سنتا ہے کہ اسے آپ کی فکر ہوتی ہے، اور دوسرا اس لیے سنتا ہے کہ اسے آپ کی زندگی کی سٹوری جاننے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دونوں ایک جیسے نظر آ سکتے ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں کو وقت دیں، فوراً کسی پر مکمل اعتماد نہ کریں۔ اعتماد ایک دن میں نہیں بنتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، وہ دوسروں کے راز رکھتا ہے یا نہیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، اور پھر آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ انسان آپ کے لیے کتنا محفوظ ہے۔ مشکل وقت میں فوراً سب کو جواب نہ دیں۔ ایک اور غلطی ہم سب کبھی نہ کبھی کرتے ہیں، جب ہم بہت اپسیٹ ہوتے ہیں نا، تو ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، بس فوراً جواب، کسی سے جھگڑا ہو گیا، فوراً لمبا سا میسج، دل دکھ گیا، فوراً کسی تیسرے شخص کو پوری کہانی، اور کبھی کبھی تو سوشل میڈیا پر اسٹیٹس بھی لگا دیتے ہیں۔
اس وقت لگتا ہے کہ بس جو دل میں ہے نکل جانا چاہیے، لیکن چند گھنٹے بعد جب انسان پرسکون ہوتا ہے تو سوچتا ہے مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس لیے ایک چھوٹی سی عادت اپنا لیں، جب دل بہت زیادہ بھرا ہوا ہو نا، تب کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، نہ فوراً میسج بھیجیں، فوراً کسی کو فون نہ کریں، فوراً اپنا مسئلہ سب کو نہ بتائیں۔ پہلے تھوڑا رکیں، پانی پئیں، کچھ دیر خاموش بیٹھیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، اور اگر رونا آ رہا ہے تو رو لیں اور خود کو تھوڑا وقت دیں، کیونکہ جذبات کا طوفان گزرنے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے نا، وہ اکثر زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ غصے میں کہی ہوئی بات واپس نہیں آتی، اور اعتماد میں بتائی ہوئی بات بھی ہمیشہ واپس نہیں لی جا سکتی۔ ہر مسئلے کا جواب دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے کے لیے دوسروں کی رائے لینے لگتے ہیں۔ میں یہ کروں یا نہ کروں، اسے جواب دوں یا نہیں، کیا میں صحیح ہوں، کیا مجھے یہ رشتہ رکھنا چاہیے، کیا مجھے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، بلکہ سمجھدار انسان ضرورت پڑنے پر مشورہ ضرور لیتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مشورہ لینا اور اپنی زندگی کا کنٹرول کسی دوسرے انسان کو دے دینا دونوں الگ چیزیں ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کے حالات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لوگ صرف وہ دیکھتے ہیں جو آپ انہیں بتاتے ہیں، وہ آپ کی پوری زندگی نہیں جانتے۔ آپ کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، آپ نے کیا برداشت کیا ہے، آپ نے کتنی بار خود کو سنبھالا ہے، یہ سب صرف آپ جانتے ہیں۔ اس لیے مشورہ ضرور سنیں، غور ضرور کریں، لیکن ہر انسان کی رائے کو اپنی زندگی کا قانون نہ بنا لیں۔ اپنی کمزوریاں ہر کسی کو مت بتائیں، زندگی میں کچھ چیزیں رہیں تو بہتر ہے۔ فیوچر پلانز، آپ کے مالی معاملات، گھر کے مسائل، رشتوں کی اندرونی باتیں، آپ کے خوف، آپ کی کمزوریاں، یہ سب ہر شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ چیزیں آپ کی پرائیویٹ چیزیں ہیں، پرائیویٹ باتیں ہیں، کیونکہ ہر شخص آپ کی کامیابی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اور ہر شخص آپ کی پریشانی دیکھ کر پریشان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت تھوڑی سخت ہے، لیکن زندگی میں اسے جلد سمجھ لینا انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچا سکتا ہے۔ ایک اور بہت سمپل رول یاد رکھیں، جو شخص دوسروں کے راز آپ کو بتاتا ہے، اس کے سامنے اپنا راز رکھنے سے پہلے 2 بار سوچیں، کیونکہ اگر وہ کسی اور کی پرائیویٹ بات آپ کو بتا رہا ہے تو ممکن ہے کل وہ آپ کی بات بھی کسی اور کو بتا دے۔ اس لیے کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے سے پہلے اسے وقت دیں، لوگوں کو آبزرو کریں، ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے رویے دیکھیں، کیونکہ انسان کی اصل شخصیت باتوں سے کم اور رویے سے زیادہ نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا کو اپنی ڈائری مت بنائیں۔ آج کل ایک اور چیز بہت کامن ہو گئی ہے، دل خراب ہوا نہیں کہ اسٹیٹس لگا دیا۔ لوگ بہت مطلبی ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ کاش کوئی سمجھنے والا ہوتا، اور پھر ہم موبائل ہاتھ میں لے کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس نے دیکھا، کس نے کیا رپلائی کیا، کس نے پوچھا۔ لیکن سوچیں، کیا واقعی دنیا کو آپ کے دل کا حال معلوم ہونا چاہیے؟ ضروری نہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی سٹوری کون دیکھ رہا ہے، کون اسکرین شاٹس لے رہا ہے، کون کسی اور کو بھیج رہا ہے، اور کون خاموشی سے آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات جمع کر رہا ہے۔ اگر دل بہت بھرا ہوا ہے تو ایک کام کریں، موبائل کو ایک سائڈ پر رکھیں، ایک کاغذ لیں اور جو دل میں ہے لکھ دیں۔ کسی کو دکھانا ضروری نہیں، بس لکھ دیں۔ کبھی کبھی انسان کو صرف اپنے جذبات باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ پوری دنیا کے سامنے نکالے جائیں۔ کچھ باتیں لکھی جا سکتی ہیں، کچھ رو کر کہی جا سکتی ہیں، اور کچھ صرف اللہ کو بتائی جا سکتی ہیں۔ زندگی میں 1-2 سچے لوگ کافی ہوتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، واقعی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا انسان کافی ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کو اپنے الفاظ سوچنے نہ پڑیں، جس کے سامنے آپ رو سکیں، جس کے سامنے آپ اپنی کمزوری بتا سکیں، اور آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ کل یہی بات آپ کے خلاف استعمال ہوگی۔ ایسا انسان اگر زندگی میں ایک بھی مل جائے تو اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کرے، جو آپ کے راز کو راز رکھے، جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا مذاق نہ بنائے، اور صرف وہی بات نہ کہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، بلکہ ضرورت پڑنے پر وہ بات بھی کہہ دے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ ایسے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے کانٹیکٹس میں لوگوں کی تعداد دیکھنے کے بجائے اپنی زندگی میں لوگوں کا معیار دیکھیں۔ بہت سارے جاننے والوں سے ایک سچا انسان بہتر ہوتا ہے۔ خاموش رہنا کمزوری نہیں، کبھی کبھی ہم خاموش ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ڈر گئے ہیں۔
شاید ہمارے پاس جواب نہیں ہے، شاید ہم کمزور ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی انسان خاموش اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر الزام کا جواب نہیں، ہر سوال کا جواب نہیں، ہر غلط فہمی دور کرنا ضروری نہیں، اور سب سے بڑھ کر ہر انسان کو اپنی زندگی کی صفائی دینا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بس یہ کہنا ہوتا ہے، میں جانتی ہوں میرے حالات کیا ہیں اور مجھے ہر شخص کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ انسان کو بہت سکون دیتی ہے۔ جب دل بہت زیادہ دکھے تو کیا کریں؟ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ واقعی بہت پریشان ہوں تو خود کو اکیلا مت سمجھیں، لیکن ساتھ ہی ہر شخص کے پاس جا کر اپنی پوری زندگی کی کہانی بھی مت سنائیں۔ پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ انسان میری مدد کر سکتا ہے؟ کیا یہ میری بات اپنے تک رکھے گا؟ کیا میں واقعی اس پر اعتماد کرتی ہوں؟ کیا یہ میری بات سمجھنے کے قابل ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو بات کریں، دل ہلکا کریں، لیکن اگر دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں تو تھوڑا رک جائیں۔ ہر بات فوراً بتانا ضروری نہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یا آپ اسے اکیلے سنبھال نہیں پا رہی، تو کسی قابل اعتماد شخص یا مناسب پروفیشنل سے بات کرنا ضروری نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ سے بات کریں۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنی بات کیسے بیان کروں، وہ جگہ ہے اللہ کے سامنے۔ آپ الفاظ بھول جائیں تب بھی اللہ جانتا ہے، آپ خاموش بیٹھے رہیں تب بھی اللہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے۔ کبھی رات کو اکیلے بیٹھیں اور بس دعا کریں، اپنی پریشانی بتائیں، اپنا خوف بتائیں، اپنی الجھن بتائیں، جو دل میں ہے کہہ دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو مسئلے کا فوراً حل نہیں ملتا، لیکن دل کو یہ احساس ضرور مل جاتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، اور یہی احساس انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ مضبوط انسان وہ نہیں جسے کبھی دکھ نہیں ہوتا، مضبوط انسان روتا بھی ہے، مضبوط انسان بھی ٹوٹتا ہے، مضبوط انسان بھی کہتا ہے یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا، لیکن پھر وہ خود کو دوبارہ اٹھاتا ہے، اور یہی اصل مضبوطی ہے۔ تو آج کی بات بس اتنی سی ہے، اپنا دل بند مت کریں لیکن ہر شخص کے لیے کھولیں بھی مت۔ محبت کریں لیکن اپنی عزت کے ساتھ، لوگوں پر اعتماد کریں لیکن وقت کے ساتھ، مشورہ لیں لیکن اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے، اپنا دکھ بانٹیں لیکن صحیح انسان کے ساتھ، اور جب کوئی انسان آپ کے اعتماد کے قابل نہ ہو تو خاموشی اختیار کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی میں سکون شاید اس دن شروع ہوتا ہے جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے دل تک رسائی دینا ضروری نہیں۔ اگر اس وقت آپ کی زندگی میں بھی کوئی مشکل چل رہی ہے، اگر آپ کسی ایسی بات سے گزر رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کسی کو بتا نہیں پا رہی، اگر آپ کے دل میں بہت کچھ جمع ہے، تو بس ایک بات یاد رکھیں، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو رات آج بہت لمبی لگ رہی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ آج جو مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہے، ممکن ہے کچھ عرصے بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں اور کہیں میں اس مشکل وقت سے بھی گزر گئی۔ بس ابھی خود کو ٹوٹنے نہ دیں، ہر شخص کو جواب دینے کے بجائے خود کو سنبھالیں، ہر شخص کو اپنی کہانی بتانے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنا دل رکھیں، اور لوگوں میں سے صرف ان لوگوں کو اپنے قریب رکھیں جو آپ کی کمزوری کو ہتھیار نہیں امانت سمجھیں۔ اور شاید زندگی کا ایک خوبصورت اصول یہی ہے، ہر کسی کو اپنے دل کی چابی مت دیں، کچھ دروازے صرف خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آج کی بات آپ کے دل کو لگی ہے تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دیں، میں اپنے سکون کو ترجیح دوں گی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی ایسے شخص تک پہنچنی چاہیے جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرے، آپ کی پریشانیوں کو آسانی میں بدلے، اور آپ کی زندگی میں ایسے لوگ لائے جو آپ کے سامنے بھی آپ کے اپنے ہوں اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے اپنے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔